حاضرین محترم، جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں 1947 میں یہ پاکستان وجود میں آیا، اور 47 سے لے کر 1985 تک 85 تک اس ملک کے اندر میرے آقا کی حرمت کا اور گستاخ رسول کی سزا کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ پہلی بار تاجدار کائنات کی حرمت کا، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا قانون اور گستاخ رسول کی سزا کا قانون پہلی بار اس ملک کے اندر 1985 کے اندر بنا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قانون بنایا کس نے اور یہ قانون بنوایا کس نے۔ یہ بنایا کس نے اور بولیے؟ ضابطہ تو قرآن 14 صدیاں پہلے دے گیا، اعلان کر گیا، حضور اپنی سیرت سے آپ کو گائیڈ لائن دے گئے، مگر اس کو عملاً ریاست کا قانون بنوانے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا 1985 میں جس وقت یہ قانون بن رہا تھا، ہماری خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ ہمارے استاذ محترم المقام علامہ اصغر جنجوعہ صاحب بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، ہمارے شیخ اور استاذ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، آپ جج کی کرسی پر قانون بنانے والوں میں ہیں، اور اس قانون کو بنوانے کے لیے تمام مسالک کے، مکاتب فکر کے علماء کو، وہ اہل سنت کے بھی، دیوبند کے بھی، اہل حدیث کے بھی، اہل تشیع کے بھی، سب کو دعوت دی گئی کہ آئیں اپنے دلائل دیں تاکہ مصطفیٰ کی حرمت کا قانون بنایا جا سکے۔ ہنگامہ آرائی کے بجائے اس کو قانون کے مطابق گستاخ کو سزا دی جا سکے۔ تو تمام علماء نے اپنے اپنے اخلاص کے ساتھ آ کر وہ دلائل پیش کیے، مگر چونکہ سزا اتنی سخت تھی، اور وہ سزا کیا ہے؟ موت، کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں، اور موت بھی عبرتناک موت۔ لہٰذا کورٹ علماء کے دلائل پر مطمئن نہ ہو سکی۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ چاروں طرف ہم نے نگاہ دوڑائی، بالآخر میری نظر اس وقت ایک نوجوان سکالر کے اوپر، 34-35 برس کی عمر کے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ، جنہیں آج دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے۔ جب آپ کو بلایا گیا کہ آئیں، آپ اس پر کوئی قانونی حوالے سے، شرعی حوالے سے، دینی حوالے سے، قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا اس پر دلائل دیں، تو حضور شیخ الاسلام نے اس وقت وفاقی شرعی عدالت میں، جہاں سپریم کورٹ کا پورا بینچ موجود تھا، 3 دن 18 گھنٹے اس پر دلائل دیے، اور ایسے دلائل کہ جن کے نتیجے میں وفاقی شرعی عدالت کے تمام ججز کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ گستاخ رسول کی سزا پورے کے پورے اس بینچ کو آپ نے یہ فیصلہ لکھنے پر کیا مجبور کر دیا، مگر بات بڑی قابل غور ہے، کیسے مجبور کیا؟ کیا ڈنڈے کے زور سے؟ بندوق اٹھا کر مجبور کیا؟ جلاؤ گراؤ کر کے مجبور کیا؟ افراتفری پھیلا کر، جذباتی تقریریں کر کے نہیں، عدالت میں کھڑے ہو کر دلائل سے۔ تو لہذا حاضرین محترم، قوانین بنتے علم کے زور سے ہیں، وہ خالی جذبات سے آپ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں، مگر تاجدار کائنات کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہاں، دین کو بدنام ضرور کر سکتے ہیں، مگر دین کی عظمت پر اگر پہرا دینا ہے تو وہ پہرا دینے کے لیے آپ کے پاس علمی دلائل کی ضرورت ہے، علم کی، دانش کی، فہم کی، بصیرت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر خالی اگر جوش اور جذبات کو باہر نہ ہو، تقریر تو میں بھی کر لوں گا، تقریر تو آپ میں سے بھی جو کھڑا ہوگا وہ بھی بولیے، جوش جذبات ابھارنے کے لیے، جلاؤ گراؤ کے لیے تو ماحول جو کھڑا ہو جائے وہی بنا لیتا ہے، مگر اصل کام یہ نہیں، اصل کام مصطفیٰ کی حرمت کا قانون بنانا تھا۔ اور وہ حضور شیخ الاسلام نے الحمدللہ دلائل دے کر
1985 کے اندر پاکستان میں تو وہ قانون وجود میں آ گیا، مگر حاضرین محترم جو اگلی بات اس سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اہم تر ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا پاکستان میں تو ہم نے قانون بولیے بنوا دیا تاکہ آئندہ ہر گستاخ رسول کو اس قانون کے مطابق کیا سزا دلوائی جا سکے، مگر حضور شیخ الاسلام نے اس سے اگلی آفر کی۔ آپ نے فرمایا چونکہ یہ تو اس ایک سلطنت کا قانون ہے، میں چاہتا ہوں عالمی سطح پر مصطفیٰ کی حرمت کا قانون بنے، انٹرنیشنلی حضور کے ناموس کے تحفظ کا قانون، اور اس کے لیے عالمی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کوئی اسلامی ریاست، کوئی اسلامی سربراہ جا کر حضور کی حرمت کا وہ کیس دائر کرے، آپ نے فرمایا میں عالمی عدالت انصاف میں بھی مصطفیٰ کی حرمت کا وکیل بن کے یہ کیس لڑوں گا، اور جس طرح پاکستان میں قانون بنوایا تھا اس طرح عالمی سطح پر بھی چاہتا ہوں کہ یہ قانون بنوایا جائے تاکہ شرق سے غرب تک پوری دنیا میں کوئی مصطفیٰ کی عزت پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، کوئی زبان نہ کھول سکے۔ مگر عالمی عدالت انصاف میں چونکہ کسی فرد کے ذریعے تو کیس دائر کرنا ممکن نہیں تھا، اب یہ کیس دائر کرنا کس نے تھا؟ ریاستوں نے کرنا تھا، اسلامی سربراہوں نے کرنا تھا، مگر آج تک 56 اسلامی ریاستیں ہیں، کسی سربراہ نے بھی یہ کیس دائر، کسی اسلامی ریاست نے بھی اس کیس کو پٹ نہیں کیا۔ اور حضور شیخ الاسلام کی وہ آفر آج بھی بولیے آج بھی موجود ہے، آپ کا وہ کلپ آج بھی نیٹ کے اوپر چل رہا ہے، وہ آج بھی پکار رہے ہیں کہ اگر اب بھی کل بھی کوئی جا کر یہ کیس دائر کر دے تو میں لڑ کر دنیا کے لیے حضور کی حرمت کا قانون بنوانے کے لیے بولیے۔ اب حاضرین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی کوئی خدمت کر جائے اور عالمی سطح پر حضور کی عزت اور حرمت کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا جا سکے، تو آقا کی حرمت کا تحفظ آج جو یورپ کے اندر، کبھی کینیڈا کے اندر، کبھی ڈنمارک کے اندر، کبھی فرانس کے اندر، اور ابھی حالیہ انڈیا کے اندر یہ جو تاجدار کائنات کی ناموس پر گستاخانہ حملے ہوئے، حاضرین محترم ان حملوں کو روکنے کے لیے اگر خالی ہم جلسے جلوس کرتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے، ہنگامہ آرائی کرتے رہے، تو اس سے عالمی سطح پر حضور کی ناموس کا تحفظ ممکن بولیے ممکن نہیں، ایک اشتعال انگیزی ہوگی، پھر اور زیادہ ایک جگہ سے گستاخی ہوئی، پھر دوسری سے، پھر تیسری سے، تو عالمی سطح پر حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ عالمی قانون بنے، اور وہ قانون بنوانے کے لیے دنیا اسلام میں 56 ریاستوں اور ملکوں کے اندر ایک شخصیت ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اور اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ مگر چونکہ ہمارے سربراہوں نے اس طرح کا کوئی قدم اس لیے نہیں اٹھایا کہ وہ سب کے سب الا ماشاء اللہ وہ سب ان کے مفادات باطل کے ساتھ جڑے ہوئے، کوئی امریکہ کی گود میں، کوئی اسرائیل کی گود میں، کوئی انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا، لہٰذا وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی قدم بولیے نہیں اٹھایا۔ مگر آج اگر ہم چاہتے ہیں عشاقان مصطفیٰ کہ حضور کے عشق کا حق ادا ہو، غلامی کا حق ادا ہو، محبت کا حق ادا ہو، اور حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر ہم پہرا دینے والے بنے، تو حاضرین محترم بات ختم ہو گئی کہ آقا کی ناموس پر پہرا یہ خالی ہنگامہ آرائی اور شور شرابے سے نہیں ہوگا، ہم ان ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اس شخصیت کے دست و بازو بنے جو پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کی حرمت کا قانون بنوانے کی بات کر رہا، اس آواز کو مؤثر کریں، اس آواز کو اتنا افیکٹو بنائیں کہ دنیا وہ قانون بنانے کی طرف اور اس کیس کی طرف دنیا از خود آ جائے۔ اگر ہم نے ایسی شخصیات کا ساتھ نہ دیا، ان کے ہاتھ مضبوط نہ کیے، ان کی ٹانگیں کھینچتے رہے اور خالی بیٹھ کر عشق رسول کے نعرے لگاتے رہے، تو اس سے عالمی طاغوتی قوتیں وہ آپ کے کا تمسخر تو کریں گی، مذاق تو اڑائیں گی، مگر اس سے حضور کی
ناموس کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ اس حفاظت کے لیے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بنیادی اصول دے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف رہنمائی دے دی، اور اس اصول اور اس رہنمائی کی روشنی میں آج دنیا میں قانون سازی کرنا اور کروانا یہ اشاقان مصطفیٰ کا کام، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاستوں کی سربراہوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ریاستیں اور سربراہ یہ ذمہ داری قبول کر لیں تو پھر اس کیس کو لڑ کر قانون بنوانے کی ذمہ داری ہمارے قائد اور ہمارے شیخ الاسلام نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، ایک ایسے مشن کا سپاہی بنایا، ایک ایسی قیادت عطا کی کہ جو قیادت آج سے 37 سال پہلے پاکستان میں حضور کی حرمت کے قانون کو پاس کروا چکی، اور آج پوری دنیا کے اندر اس قانون کو پاس کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس عظیم مشن کا سپاہی بنایا ہے۔